ہم نے IMF سے پچھلے 2 دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے. جو پاکستان کے 3 کروڑ صارفین ہیں ان میں سے 1.71 کروڑ صارفین وہ نکل گئے ہیں. ان کو قطعاً فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں ادا نہیں کرنا پڑے گا. بجلی کے بھاری بھرکم عوام پر بجلی گراتے بلوں پر وزیراعظم کا ایکشن. تاجروں پر فکس ٹیکس، بلوں پر فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ختم. وزیراعظم شہباز شریف کا بڑے ریلیف کا اعلان. رعایت سے 1.71 کروڑ بجلی صارفین مستفید ہوں گے. زرعی ٹیوب ویل صارفین کو بھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کوئی رقم نہیں دینا پڑے گی. کہا کہ گزشتہ حکومت کی نااہلی سے ملک دیوالیہ پن کے قریب تھا، لیکن اب یہ خطرہ ٹل چکا. ہمیں ہر کام کے لیے IMF سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. مہنگائی پر قابو پانے اور ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے انتھک محنت کی ہے. جلد اچھا وقت آئے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مسلسل دوسرے روز بھی سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. نوڈیرو اور کمبر شہداد کوٹ میں خود سیلاب متاثرین کے مسائل سنے. سندھ حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے امداد فراہم کرنے کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں وفاق اور عالمی اداروں سے مدد کی اپیل. کہا پاک فوج سیلاب میں پھنسے افراد کو نکالنے میں مدد کرے. حکومتی نمائندے دن رات کام کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تباہی سے نمٹنے کے لیے سندھ کے پاس وسائل نہیں. طوفانی بارشوں اور خوفناک سیلاب. سندھ کے آفت زدہ 30 اضلاع میں انسانی بحران کا خطرہ. مختلف واقعات میں اب تک 216 افراد جاں بحق. سکھر بیراج پر اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ. بدین کے سیم نالے میں طغیانی. رابطہ پل پانی میں ڈوب گیا. نوکوٹ کا رابطہ پل بند سے کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی قلت. پرانا سکھر میں کئی فٹ پانی. شہری محصور سانگڑ سول ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع. جیکب آباد، کمبر اور ٹھٹا میں متاثرہ افراد کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا حیدرآباد میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. امدادی کیمپوں میں متاثرہ افراد سے ملاقات. متعلقہ حکام کو خوراک، صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلسل بارش کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا بھی تخمینہ نہیں لگا سکا. ایسے سنگین حالات میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. الیکشن کمیشن کا کراچی میں بلدیاتی انتخابات مقررہ شیڈول کے مطابق ہی کرانے کا اعلان. ترجمان کا کہنا ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کا فیصلہ ووٹرز کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا. سندھ حکومت کی الیکشن کمیشن سے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست. موقف اپنایا کہ انتظامیہ اور پولیس سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف ہے. ایسی صورتحال میں 28 اگست کو الیکشن کے لیے انتظامات ممکن نہیں. بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے خوفناک صورتحال. کوہلو میں 800 سے زائد مکان تباہ. ضلع بھر کی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں. قومی شاہراہ تاحال بند. لینڈ سلائیڈنگ سے نیلی مٹی کے مقام پر کوئٹہ روڈ پر ٹریفک معطل. سنجاوی سے کوئٹہ اور ہرنائی جانے والے راستے بند. پنجاب اور بلوچستان کا 7 دن سے زمینی رابطہ منقطع. سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر. جنوبی پنجاب میں بھی مسلسل بارش اور سیلاب. زیرہ غازی خان اور راجن پور کی حالت مخدوش. جتوئی میں دریائے سندھ کی سطح میں اضافہ. قریبی دیہات کو خطرہ. لوگوں کی نقل مکانی. علاقہ مکینوں کا امداد کے لیے احتجاج. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے 24 رکنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی قائم کر دی. متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ. خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا. 31 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت. عمران خان کی تقریر کا مکمل ریکارڈ بھی طلب. جسٹس محسن اختر نے کہا کہ یہ صرف ماتحت عدلیہ کے جج کا نہیں بلکہ پوری جوڈیشری کا معاملہ ہے. جو شخص وزیر اعظم رہا ہو اس سے ایسے بیان کی توقع نہیں. یہ عام آدمی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو مرضی کہتا پھرے اور سمجھے کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا.
عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج، چیئرمین تحریک انصاف پر وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا الزام۔ مقدمے میں فواد چودھری، مراد سعید، فیصل جاوید، اسد عمر، شیخ رشید اور دیگر بھی نامزد۔ نہ پہلے دباؤ میں آیا نہ اب آؤں گا، دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ عمران خان کا بنی گالہ میں پارٹی اجلاس سے خطاب، عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ ملک میں بارشوں اور خوفناک سیلاب کی زد میں، لیکن اقتدار کا نشہ ایک شخص کو پاگل کر رہا ہے۔ آصف زرداری کی عمران خان پر تنقید، کہا کہ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ شخص قانون سے بالاتر نہیں، اداروں اور حکومت کو رٹ قائم کرنا پڑے گی۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے ٹویٹ کیا کہ خاتون جج کو دھمکی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس خوش آئند ہے، دھمکیوں کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ رواج بن جائے گا۔ عمران نے خاتون جج کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، کیا یہ جہاد ہے؟ کیا یہ ہے حقیقی آزادی؟ ترجمان پی ٹی ایم حافظ حمداللہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا عمران کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی کو نہ اہل کیا جا سکتا ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ نظام عدل اور چوکیداروں کی لاج رکھنی ہے تو عبرت ناک سزا دینا ضروری ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری اپنی صوبائی حکومتوں کی کارکردگی پر ناخوش، ٹویٹ کیا، لوگوں نے صرف وزیر بننے کے لیے ووٹ نہیں دیے، عمران کی گرفتاری کی کوشش، 25 مئی شہباز گل کی گرفتاری، آپ نے کارکنوں کو مایوس کیا ہے، اسلام آباد پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر پروپیگنڈے کی تحقیقات مکمل، ایف آئی اے کی 6 رکنی کمیٹی نے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی، وزارت داخلہ میں رپورٹ جمع، ایف آئی اے حکام آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بریفنگ بھی دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قطر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، دوحہ میں پاکستان قطر سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی بہت گنجائش ہے، قطر نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر منصور محمود کی بھی ملاقات، پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، ہوابازی، میری ٹائم، توانائی، سیاحت اور پیٹرولیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ پیر کو آئی ایم ایف بورڈ کی منظوری کے بعد 6 روز میں پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر مل جائیں گے، قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید پر امید۔ غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ مالی سال کے اختتام تک زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر ہو جائیں گے، مالی سال 2023 میں 31 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے پاکستان کو 38 ارب ڈالر فراہمی کی یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں پر عوام کا میٹر شارٹ، اضافی ٹیکس کے خلاف مختلف شہروں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، راولپنڈی میں مشتعل عوام نے جی ٹی روڈ بلاک کر دی، ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں بھی عوام سراپا احتجاج، ملتان روڈ کے دونوں ٹریکس بند۔ مظفر گڑھ میں جماعت اسلامی کا مظاہرہ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ حکمرانوں نے قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، بجلی کے بلوں میں 11 طرح کے ٹیکس لینا ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اور پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 22 اگست سے ہو گیا۔ مہم پنجاب، سندھ، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت متعدد شہروں میں جاری، بچوں کو 26 اگست تک قطرے پلائے جائیں گے۔